ناظرین یہ بہت آسان ریسیپی ہے۔ اس ریسیپی کے بعد ناظرین آپ چاکلیٹ کیک گھر میں بنائیں، انشاءاللہ یہ ریسیپی اور یہ کیک آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے چاکلیٹ کیک اپنے ہاتھوں سے، خالص صاف ستھرا۔ انشاءاللہ یہ کیک بہت ٹیسٹی بھی ہوگا انشاءاللہ اور بہت اکنامیکل بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ بہت آسان ریسیپی ہے۔ آج کے بعد انشاءاللہ یہ ریسیپی اگر آپ دیکھ لیں، سیکھ لیں، انشاءاللہ پھر آپ کیک گھر میں ہی بنائیں گے اور اپنے بچوں کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے لیا ہے 1 کپ میدا۔ بیکنگ میں ناظرین ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سب چیزیں حساب کتاب سے ہونی چاہیے۔ اب اس میں سے ناظرین میں 2 ٹیبل سپون میدا نکال کے الگ کروں گا اور اس کی جگہ میں ڈالوں گا اس میں 2 ٹیبل سپون کوکو پاؤڈر۔ ناظرین کوکو پاؤڈر آسانی سے آپ کو مل جائے گا کسی بھی اچھے سٹور سے۔ آپ اچھی کوالٹی کا کوکو پاؤڈر لیں، یہ آسانی سے مل جاتا ہے انشاءاللہ اور اس سے ہمارا چاکلیٹ کیک بہت زبردست بنے گا۔ جو میدا میرا الگ کیا ہے اس کو ہم واپس رکھ دیں گے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہم نے 1 ہی کپ اس کا مقدار رکھنا ہے آپ کو، اس لیے میں نے اس میں پورا کپ لیا تھا اور ابھی میں نے اس میں سے 2 چمچ الگ کر کے اس میں کوکو پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر دیں کہ میدا کو آپ نے گھر میں اچھے طریقے سے چھان کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس میں ڈالوں گا یہ 1.5 ٹی سپون یعنی 1.5 چمچ چائے کا چمچ، یہ ہے بیکنگ پاؤڈر، یہ اس میں ہم ڈالیں گے۔ اس کو ناظرین ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ میں نے جوسر بلینڈر لیا ہے، اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یہ 2 انڈے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ 2 منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ انڈے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے ناظرین آدھا کپ یہ کوکنگ آئل ہے، اس کو بھی ہم 2 منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ چینی پاؤڈر ہے، آپ چینی بھی استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر پاؤڈر پہلے سے بنا کے رکھیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا۔ یہ سٹینڈرڈ ہے، اگر آپ کا 1 کپ میدا ہے تو ½ کپ آپ نے چینی پاؤڈر رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ کے ساتھ ہم ڈالیں گے یہ چند قطرے ہیں وینیلا ایسنس کے، یہ انڈے کی سمیل کو ختم کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس وینیلا ایسنس اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی ایسنس آپ ڈال سکتے ہیں اپنے پسند کا، یا اس میں سبز الائچی پاؤڈر جو ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں۔ اس کو بھی ڈھکن بند کر کے ناظرین 2 منٹ کے لیے بلینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین سارے انگریڈینٹس ہمارے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں، اب اس کو ہم ایک سائڈ پر رکھیں گے اور آگے کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ اپنے کیک کے لیے سانچہ تیار کریں گے، کوئی بھی آپ سلور کا آپ کے پاس باؤل ہو، جس شیپ میں بھی آپ کیک بنانا چاہتی ہیں وہ شیپ والا برتن آپ لے لیں۔ پلاسٹک کا برتن ناظرین آپ نے نہیں لینا کیونکہ اس کو ہم ہیٹ دیں گے، اور اس کو ناظرین ہم اس میں اندر کوکنگ آئل لگا کے اس کو اچھے طریقے سے گریسی کریں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جو کیک ہے وہ نہیں چمٹے گا، سٹک نہیں ہوگا۔ اور اس کے اوپر ناظرین میں رکھوں گا یہ عام پیپر ہے، کوئی بٹر پیپر نہیں ہے، عام پیپر ہے انشاءاللہ۔ بٹر پیپر بھی آپ لگا سکتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو آپ کوئی بھی پیپر اس میں لگا کے اس کو بھی گریسی کر دیں۔ یہ ایک سائڈ پر رکھیں گے۔ کیک کے لیے سانچہ ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ باؤل میں ہم جو مکسر ہم نے بنا دیا ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے، ساتھ ہی ہم ڈالیں گے آدھا کپ دودھ، اس کو ہم مکس کر دیں گے۔
اب اس میں خشک چیزیں یعنی میدا، کوکو پاؤڈر، بیکنگ پاؤڈر تھا جو پہلے میں نے باؤل میں سائڈ پہ رکھا تھا یہ والا، یہ اب اس میں ہم مکس کریں گے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس میں گٹیاں نہ بنے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو بیٹر سے مکس کرتے جائیں گے۔ اس کو میں مکس کروں گا، ساتھ ساتھ اور ڈالوں گا، اور بیٹر کی مدد سے اسی طرح اس کو اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ اگر بیٹر نہیں ہے تو چمچ کی مدد سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں۔ اس کا مکسن جو ہے بس وہ لائٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ چیزیں آپ مکس ہو جائیں۔ جو چیزیں بلینڈر میں ہم نے مکس کر دی وہ صحیح مکس ہونی چاہیے تھی۔ اس کی آپ دیکھیں تھکنس اتنی ہونی چاہیے کے لیے مکسچر ہمارا بالکل ریڈی ہے، سانچہ ہمارا بالکل تیار ہے۔ اب یہ ہم اس سانچے میں ڈالیں گے، بیچوں بیچ اس میں ڈالیں تاکہ یہ ہر طرف پھیل جائے۔ اس کو ہم تپیہ دیں گے تاکہ اس کا سطح جو اوپر والا ہے وہ ہموار ہو جائے۔ آپ نے برتن میں ناظرین سپیس چھوڑنی ہے، برتن کو آپ نے بالکل نہیں بھرنا تاکہ کیک جو ہے اس کے لیے پھولنے کی جگہ بن جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ ناظرین آپ کوئی بھی پتیلا لیں، پریشر کوکر اگر آپ کے پاس ہو وہ لیں، کوئی بھی پرانا پتیلا لیں، سلور سٹیل کا ہو، سٹیل کا ہو، اس کو ہم استعمال کریں گے، اور اس کے باٹم میں ناظرین ہم یہ سٹینڈ رکھیں گے۔ اس کو ناظرین ہم پری ہیٹ دیں گے 5 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پہ۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، پتیلے کو پری ہیٹ مل گیا ہے۔ اب اس کے سٹینڈ کے اوپر ہم کیک ہے وہ رکھیں گے، کسی چمٹے کی مدد سے اس کو اس کے بیچ میں رکھنا ہے، درمیان میں لانا ہے تاکہ ہر سائڈ سے اس کو ہیٹ برابر ملے۔ ڈھکن رکھ لیں گے، کوئی بھی ویٹ اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہیٹ اندر کی طرف رہے۔ اس کو ہم لو آنچ پر پکائیں گے 45 سے 50 منٹ تک، ٹائم یہ لے گا انشاءاللہ۔ دم والی آنچ سے تھوڑی سی زیادہ فلیم ہونی چاہیے۔ 45 منٹ ہو گئے ہیں، کیک چیک کریں گے۔ ماشاءاللہ کیک ہمارا بہترین پھولا ہوا ہے۔ آنچ میں بند کر دیتا ہوں، کیک ہمارا بالکل ریڈی ہے، چاکلیٹ کیک تیار ہے۔ اس کو ہم ٹائم دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ ناظرین کیک ٹھنڈا ہو چکا ہے، پتیلا بھی ابھی ٹھنڈا ہے۔ اب اس میں سے کیک ہم نکالیں گے، آہستہ آہستہ الگ کریں گے سانچے سے۔ یہ ویسی بھی الگ ہے، لیکن اگر تھوڑا بہت اس میں ٹچ ہو، سٹک ہوا ہو، تو اس کو آپ چھری کی مدد سے آہستہ آہستہ اس طرح جدا کریں۔ کیک اب ہم اس میں سے نکالیں گے، پیپر ہم اس میں سے ہٹائیں گے۔ پیپر ہمارا بالکل صحیح ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ عام پیپر استعمال کر کے آپ کو دکھا دیا ہے۔ چاکلیٹ کیک ہمارا بالکل ریڈی ہے، ماشاءاللہ کیک ہمارا زبردست چاکلیٹ کیک ریڈی ہے۔ بہترین چاکلیٹ کیک ہے جو خالص بھی ہے، ذائقہ دار بھی ہے، اور بہت زیادہ اکنامیکل بھی ہے۔ یہ بہت آسان ریسیپی ہے، کیک آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ۔ یہ ریسیپی اور یہ کیک آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو۔ اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔